ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. 3 سوالات ہیں، اور یہ سوالات تو کہیں آئے نہیں، لیکن جواب بتاتا ہے کہ سوال کیا ہوں گے. نہ قرآن پاک میں نہ حدیث میں، لیکن یہ تینوں جوابات بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی چیز پوچھی ہوگی. پہلا سوال یہ ہے جس کا جواب دیکھ لیجئے، سوال آپ خود سمجھ لیں گے. ان کا ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارے پاس دولت کیوں نہیں؟ وہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے. لیکن انہوں نے خزانوں کی بات کہی ہوگی کہ اگر تمہاری بات مان لیں تو پھر ہمیں پیسے ملنے چاہیے. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی خدا کے خزانے نہیں ہیں. یہ اس جاہلیت کا رد ہے جو اب بھی اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ سے تعلق ہو جائے گا تو ان کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. فلاں بزرگ سے تعلق ہو جائے گا، حضرت دعا کر دیں گے تو تمہارے عہدے میں ترقی ہو جائے گی. یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور نبوت ہے تمہارے پاس تو تمہارے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ پیسے ملنے چاہیے. اس لیے اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو دنیاوی ترقی کا ذریعہ بنا کر پھر ان کے پاس جانا انسان کو محروم کر دیتا ہے ان برکات سے جو اللہ نے ان میں رکھی ہوتی. صاف دل لے کے جائے، صاف نظریہ لے کے جائے کہ ان سے دنیا نہیں کمانی. ان سے کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لے، مجھے کوئی ترقی دے دے، یہ الگ بات ہے. مجھے تو جانا ہے انسان بننے، اپنا تزکیہ کرنے. جو علم، تقوی، شرافت، اللہ کا قرب انہیں میسر ہے، مجھے تو وہاں جا کر یہ حاصل کرنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ میری دنیا بہت اچھی ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گی. تو جو چیزیں جزوی ہیں، ثانوی ہیں، ان چیزوں کو اصل مقصد بنا لینا یہ افراد کو بھی تباہ کرتا ہے، قوموں کو بھی تباہ کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے فرض کر لیجئے، ہمیں یہاں کا تو پتہ نہیں کیا شہر ہوتے ہوں گے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کسی شہر میں جانا ہے تو بجائے اس کے کہ شہر جانے کا جو مقصد ہے وہ سامنے رکھے کہ وہاں پہنچنا ہے، راستے میں جو باغ لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے بیٹھ جائے. تو جو باغ دیکھنے بیٹھ جائے گا اور جو مناظر میں کھو جائے گا وہ اپنے اصل مقصد کو کب پہنچے گا؟ تو اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ تعلق کی برکتیں یقیناً ہوتی ہیں، لیکن کوئی آدمی جائے اس نظریے سے، اس نیت کو لے کے، تو جو نیت اس نے کی تھی خدا اسے کبھی کبھی دے دیتا ہے اور اصل چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. آدمی بس وہ ہے جو وہ سوچتا ہے. سیدھی سی بات، جس کی سوچ جتنی اچھی ہوتی ہے ویسے ہی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے. اور سوچ جب تک نہ بنے آدمی نہیں بنتا، فکر جب تک نہ بنے آدمی نہیں بنتا. کوئی فکر ایسی نہیں ہے کہ 10 منٹ یہ سوچ لیا، پھر 15 منٹ یہ سوچ لیا، اب سوچ لیا یہ چائے ہے، اب سوچ لیا مجھے وہاں جانا ہے، یہ ادھر کا ادھر کا. یہ سوچ نہیں. مستقل سوچنا کسی موضوع پر کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس سے فکر بنتی. اپنی فکر میں یہ چیز لے آنا کہ مجھے سارے کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، صبح سے شام تک 50 کام اس نے کرنے ہیں، بار بار جب ہتھوڑا پڑتا رہے گا نا ذہن میں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے، یہ فکر بنے گی. نتیجہ یہ کہ وہ شخصیت تبدیل ہو جائے گی. اور اگر فکر بنے گی اس کی کہ مجھے تو پیسہ کمانا ہے، فرض کر لیں، تو کہے گا نماز پڑھنی ہے اس پہ کتنا پیسہ ملتا ہے، مسجد جاؤں گا تو کتنا ٹائم لگ جائے گا، اس میں کیا کام کر سکتا تھا، فلاں جگہ کیا ہو سکتا تھا فلاں. تو وہ فکر جو کچھ انسان کی ہوتی ہے بس آدمی وہی کچھ کرتا ہے. اسی لیے اس حکمت کو، اس بات کو صحیح معنی میں مسلمان جو سمجھے تھے، متکلمین اور فلاسفہ، انہوں نے تو سمجھ نہیں تھا، خیر ان کی فیلڈ تھی، لیکن سب سے زیادہ عملاً اسے صوفیہ نے اپنایا. صوفیہ اس پہ اتنا زور دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے حدیث نفس سے بچو. حدیث نفس کا مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے اپنے جی سے، اپنی طبیعت سے، اپنی روح سے، اپنے اندر سے، اپنے ارادے، اپنی فکر، اپنی سوچ سے گناہ کی بات کبھی نہ کرو. وہ کہتے تھے اس سے بچو.
ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس سے پوچھیں پہلا دن چوری کا کیا تھا، تو 10 بار سوچتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے چوری کرنی ہے، رات کا کون سا حصہ، کون میرے ساتھ ہوگا، واپسی کا دروازہ کون سا ہے، اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا، چوری کے مال کو لا کے چھپانا کہاں ہے، 100 مرتبہ سوچتا ہے، اور پورا پلان بعض اوقات وہ لکھنے کے باوجود پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے جب چوری کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے توبہ ہے خدایا آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ یہ صوفیہ کہتے ہیں اپنی فکر کے بگاڑ کی اس نے پہلی اینٹ آج رکھی ہے، فکر کو بگاڑا، 100 مرتبہ سوچ کے اب اسے عمل پہ لے آیا فکر کو۔ وہ کہتے ہیں یہ ذہن بگڑے گا بگڑے گا بگڑے گا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود چوری کے تصور سے جان چھڑائے گا کہ کیا مصیبت ہے میں اس سے نکلوں، اور یہ چوری اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اس نے کمپیوٹر اپنے فکر کا جو ہے اس میں فیڈ کر دیا چوری کو، تو اب وہ نہ اس کی جان چھوڑتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں فکر کی اصلاح سب سے پہلے کرو کہ اس کی سوچ کا انداز بدلے، اور جب تک لوگوں کی سوچ کے انداز نہیں بدلتے ظاہر کے اعمال کے لیے بنیاد نہیں بنتی۔ اگر فکر یہ ہو جائے کہ مجھے خدا کے ہاں جواب دینا ہے تو زندگی بھر کے لیے راستہ سیدھا، اور اگر فکر یہ ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے دنیا کی زندگی ہے جو کرنا ہے سو کر لو، تو پھر وہ انسان کہاں سے سیدھا ہو جائے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ صوفیہ متکلمین ساری زندگیاں کھپا دیں، مستقل وہ کتابیں لکھتے رہے کہ بچوں کی فکر کی تربیت کرو۔ وہ کہتے تھے بچے کو سکھاؤ سوچنا کیسے ہے۔ ایسے مسلمان فلاسفہ مل جائیں گے جنہوں نے کہا بچوں کو سکھاؤ لکھ کے کہ بیٹے پہلے اس پہ سوچنا ہے، پھر اس پہ سوچنا ہے، پھر اس پہ سوچنا ہے، اور یہ سوچ کے پلان کر کے کہانی لکھ کے دو۔ اس لیے جس بھی قوم اور انسان کی فکر کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، اس سے توقع رکھنا کہ کوئی بڑا کام کرے گا کچھ نہیں ہوتا۔ نعرے بہت ہیں، تنظیمیں نہیں ہوتی، تحریکیں اس بنیاد پہ چلتی ہیں جذبات پہ، لیکن جو چیز تنظیم ہے، ڈسپلن قوم ہے، لوگ ہیں، وہ چلتے ہیں فکر کی بنیاد پہ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، تم اس فکر کے ساتھ آئے ہو کہ مجھ سے ملو گے دنیاوی نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ولا عالم الغیب، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بن دیکھی چیزوں کی خبر تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک مرض تھا، اب بھی ہے۔ ہر چیز مان لیں گے لوگ، حتیٰ کہ ایک بت کے بارے میں، پتھر کے بارے میں مان لیں گے کہ یہ پتھر ہمیں نفع اور نقصان دے سکتا ہے۔ نہیں ماننا تو یہ نہیں ماننا کہ بشریت اور رسالت جمع ہو جائے، یہ نہیں مانتے کہ یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی۔ باقی انہیں کہو کہ پتھر تمہیں کہتے پتھر نفع دے دے گا، عجیب عقل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ ولا عالم الغیب، نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں مجھے بن دیکھی چیزوں کی کوئی خبر نہیں، تم یہ چاہو کہ میں پیشن گوئیاں کرنے بیٹھ جاؤں، میں تمہیں بتاؤں کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، کچھ خبر نہیں۔ دو باتیں، ولا اقول لکم، ولا اقول، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ انی ملکن، میں فرشتہ ہوں۔ میں ان تینوں چیزوں کی تم سے صاف نفی کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی، صاف انبیاء علیہ السلام اپنی پوزیشن صاف رکھتے ہیں تاکہ کوئی خوش فہمی غلط فہمی میں مارے ہی نہ جائے۔ اسی لیے ان عربوں کے مزاج اتنے بگڑ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی لا کے اونٹنی کھڑی کر دی اور کہنے لگا کہ یہ اس اونٹنی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، مجھے بتائیں اس کے پیٹ میں کیا چیز ہے، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، نر ہے مادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا غصہ، بہت ناراضگی تھی، لیکن خاموش رہے۔ اور اللہ نے وہی نازل کی جو سورہ مائدہ میں آئی تھی، پچھلے سال آپ سے عرض کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی کئی لوگ اپنی بھینسیں اپنے جانور بزرگوں کے پاس لے آتے ہیں کہ یہ کٹڑ جنے گی یا پڑیا، کٹر پڑیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ تو خالص حیدرآباد والوں کی زبان ہے، نہیں وہ نہ سوچے حیدرآباد والے نہیں سمجھتے۔ اچھا کٹڑا کہتے ہیں، اب اس کا ترجمہ کیا کریں؟
مذکر بچہ جو ہوتا ہے، کٹا جسے کہتے ہیں، کٹا سمجھتے ہیں ہاں، اور پڑیا کٹے کی مؤنث کٹی. اچھا، تو انہوں نے کہا وہ بزرگوں کے پاس گیا کہ حضرت اس کا بتائیں. اس موقع پہ ایک بات خیال میں رکھنی چاہیے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کی اطلاع کر دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ اطلاع فرشتے کے ذریعے کبھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ اطلاع الہام کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی وہ اطلاع خواب کے ذریعے ہوتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام تو بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ عام مسلمانوں کو کبھی کبھی ہو جاتی ہے، گناہگار آدمی کو ہو جاتی ہے، کافر کو بھی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھو، جو چیز کافر اور مسلمان سب میں مشترک ہو جائے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتی. آیا خیال میں؟ اللہ کا قرب ایمان، اور ایمان کی بنیاد پر جو عمل صالح ہوتا ہے وہی آتا ہے. اللہ کا قرب اس سے ہوتا ہے ذرا سی بات آپ سمجھ لیجئے، بس اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے. کتنے لوگ اس بات کے فکر میں ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں؟ بہت سے. مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کا جی چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، اس کی خواہش بھی ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات. بعض لوگوں کو ہو بھی جاتی ہے غیر اختیاری طور پہ، بڑی بات ہے صاحب. لیکن یہ دیکھو حقیقت کی روح سے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، اسے اس خواب کی وجہ سے اللہ کا قرب کتنا ملا، کتنا ثواب ملا. ثواب نام ہے خدا کے قریب ہونے کا. تو کیا وہ پہلے 1 میل کے فاصلے پہ تھا، اب کیا آدھے میل کے فاصلے پہ رہ گیا؟ کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ اپنے اختیار میں نہیں نا. اور اس آدمی نے جس نے خواب میں دیکھا، اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اسے ثواب ملے گا. یہ سبحان اللہ کہنا اپنے اختیار سے اللہ کے قریب اسے کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ خواب میں بڑے شرف، فضل، نیکی اور بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسے خدا کا قرب نہیں ملتا، اس لیے کہ خواب ہے اپنے اختیار میں ہی نہیں. تو جو چیز اپنے اختیار میں ہے نہیں ہے، اس سے خدا کا قرب کیا ملنا ہے بھائی؟ ایسے ہی جو چیز کافر مسلمان سب میں مشترک ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ سے خدا کا قرب نہیں ملتا. بہت سے ایسے ہیں کافر جو سچے خواب دیکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں کیا ہوگا. یہ رستم جو اتنا مشہور پہلوان تھا، یہ رستم نے خواب دیکھا اور بادشاہ سے کہا کہ نہ لڑو. بادشاہ نے کہا رستم، ایرانی بادشاہ، تو اس سے کہا رستم تم انکار کرتے ہو؟ اس نے کہا تنہائی میں اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے اور جتنے ایران میں اسلحے کے ڈپو تھے، جہاں جہاں ہم نے اپنا اسلحہ رکھا ہوا ہے، ان سب کو وہ تالا لگاتے چلے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا. اور آکر پہ جا کے انہوں نے چابیاں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ رکھ دیں جو لمبا تھا اور اس کا لباس عربوں جیسا تھا. اور میں نے اس خواب کی تعبیر لی ہے اور میں نے ان عربوں کو پوچھا کہ تم میں کوئی آدمی جو اتنے لمبے قد کا ہو، ایسا جسم ایسا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے امیر المومنین ہے عمر رضی اللہ عنہ. تو اس نے کہا یہ مجھے یزداں خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی، نہ لڑو. اس نے کہا رستم خواب ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ کی مرضی، میں تو لڑوں گا، پھر حاضر ہوں جو آپ کا حکم ہو. اور رستم میدان جنگ میں بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ ان سے ہم نہیں جیت سکتے، یہ مجھے خدا نے پہلے ہی بتا دی. تو یہ چیز کافر مسلمان میں مشترک ہو، مثلا صحیح خواب دیکھنا، اس سے اللہ کا قرب کہاں حاصل ہوتا ہے؟ خدا کا قرب تو اعمال سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے نفی کی. ان کا ولا عالم الغیب، مجھے غیب کی بن دیکھی چیزوں کی کوئی خبر نہیں. کسی کی ہاں کس چیز کی ولادت ہوگی خدا کے ہی مرتبہ بتا دیتا ہے، خواب کے ذریعے پتا چل جاتا ہے، کشف سے، الہام سے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو فرشتے کے ذریعے.
لیکن اللہ کا قرب ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا، بڑی پریشان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ میں عرض کیا اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کاٹ کے کسی نے میری گود میں ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ فاطمہ اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا وہ امید سے ہیں اور اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا تم اسے اٹھاؤ گی، بس اتنی سی بات ہے۔ خواب کی بات تو اس میں آئے گی اس کے بعد والی صورت میں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے۔ اس سے یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ کے اچھے بندوں کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے، اس کی نفی کرتی۔ تیسرے یہ کہا کہ ولا اقول انی ملکن، اور میں نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ انی ملکن میں فرشتہ ہوں، میں یہ تینوں باتیں یہ دعوے نہیں کرتا۔ جس چیز سے عزت ملتی ہے یا جس چیز سے بزرگی لوگوں کی نظر میں ثابت ہوتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے استغناء کامل، مکمل بے نیازی، کسی سے نہ لینا نہ دینا۔ یہ تو جنتی لوگ ہی ہوں گے۔ وہ جنت کے متعلق کہا ہے نا کہ جنت آ جائے کہ آزارے نہ باشد، جنت ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہوتی، کسیرا باکسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا، تو جب کام نہیں پڑے گا کسی سے تو تنگ کیوں ہوگا؟ تو کامل استغنا، مکمل بے نیازی۔ اور دوسری چیز جس سے عزت ملتی ہے وہ کامل علم ہے، مکمل علم، اولین آخرین، سب چیزوں کا پتہ ہو، اور یہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز علم کے بعد مکمل قدرت ہے کہ علم کے مطابق اس کو نافذ کر سکے، اور یہ صفات اللہ ہی کی ہیں، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں، یعنی میں مکمل بے نیاز ہو جاؤں اور دولت اتنی میرے پاس آ جائے، یہ بات بھی نہیں۔ ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اتنا کامل علم ہو کہ مجھے پتا ہو کل کیا ہونا ہے، تمہیں میں بیٹھ کے پیشن گوئیاں سناتا رہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور مکمل قدرت، یہ تعالی شانو کے ہاں ہے، فرشتوں سے وہ کام لیتا ہے، خدا نے یہ چیزیں مجھے نہیں دی۔ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے لیے تزری اعینکم، تمہاری آنکھیں جنہیں کم درجے کا دیکھتی، لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں دے گا انہیں خیر۔ جن لوگوں کو تم کم ذات قرار دے کے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کم لوگ ہیں میں انہیں اٹھا دوں اور نکال دوں، میں تو قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہیں خیر نہیں دے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک، اب تو کافروں میں کیا مسلمانوں میں بھی یہ بات پوری پائی جاتی ہے، انہیں یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ کہیں لوگ میرے برابر نہ آ جائیں۔ میں نے اتنا بزنس کر لیا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، جس کو میں نے مینیجر رکھا ہے کہیں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کوئی کام کرو لیٹ ڈاؤن، اسے کسی طرح نیچا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جن لوگوں کو تمہاری نظریں کم دیکھتی ہیں، میں تو نہیں کہتا کہ اللہ ان پہ فضل نہیں فرمائے، ممکن ہے خدا کا فضل اتنا ہو جائے تمہارے برابر ہو جائے۔ اور پہلے کے جو لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، وہ اتنے صاف دل کے تھے کہ جس کو ترقی دیکھتے تھے مسلمان میں خوش ہوتے تھے کہ یہ اور ترقی کرے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ وہ کسی کے آگے جانے سے جیلسی فیل کرتے ہو یا جیلس ہو جاتے ہو، حسد آ جائے، کچھ نہیں، ان لوگوں میں تصور ہی نہیں تھا۔ اسی لیے یہ جاہلیت کے کافروں کے خواص میں سے ہے، ان کی عادتیں ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو لوگ کم ذات کے ہیں یہ ہمارے برابر آ جائیں، ہم سب ایک جگہ ایک برتن میں گویا کھانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں بالکل نہیں کہتا جنہیں تمہاری آنکھیں کم دیکھتی۔ یہ نکاح اس کے کئی گناہ ہیں نا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ بد نظری کا کیا علاج ہے؟ اس میں نہیں شبہ کوئی بھی کہ واقعی نگاہ کا غلط استعمال ہے، گناہ ہے، کون اس سے انکار کرتا ہے؟ اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، اس کا کیا علاج ہے؟ کہ کوئی نہیں پوچھتا۔
اور اس سے بھی بدتر نگاہ اب تک ہمیں تو بھائی پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چلا ہو تو ضرور بتانا، سب سے بدترین نگاہ اس انسان کی جو اپنے میں خوبی دیکھتا ہے، اپنے میں اچھائی دیکھتا ہے، اپنے میں نیکی دیکھتا ہے، اس سے زیادہ گناہ، اس سے زیادہ غلط نگاہ، اس سے زیادہ بڑا باطن اور طریقت میں کفر کوئی نہیں کہ آدمی اپنے آپ سے سمجھنے لگے کہ میں اتنا اچھا اور میں یہ کرتا ہوں اور مجھ سے اتنا کام اور میں نے یہ کیا۔ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ دکھا دیتا ہے، صبح اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو شام کو خدا دکھا دیتا ہے کہ بھئی تم سے کوئی کام نہیں ہو رہا، ہم کام کسی اور سے لے رہے۔ یہ اللہ کا نظام اتنا پراسرار ہے کہ اس میں آدمی پڑے ہی نہ، چپ کر کے گزر جائے۔ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے کہ ہمیں اس کی بھی سمجھ، کچھ نہیں۔ منع کیا ہے کہ اپنے آپ سے کوئی اچھائی نہ دیکھو، بس نہ دیکھو۔ اسی لیے سعدی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ میں بیعت ہونے کے لیے گیا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ یہ شہاب الدین دو ہیں، ایک شہاب الدین فلسفی تھا، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ مقتول، وہ الگ ہے۔ ایک شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں ان کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں سلسلہ سہروردیہ میں ان کے خلیفہ ایک آئے تھے خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ، ملتان میں جن کا مزار۔ سعدی ان کے مرید تھے۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہا تھا کشتی میں، تو دو اندر فرمود بر ہوئے آپ، میرے شیخ نے مجھے دو نصیحتیں کی کشتی میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا سعدی، ایک تو کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اور دوسرے اپنے اندر کوئی خوبی نہ دیکھنا، بس یہ ساری اندر کے اخلاقیات کا خلاصہ ہے۔ جو کہتا ہے میں، مارا ہی جاتا ہے بیچارہ۔ ایسا منحوس لفظ ہے کہ برکتیں اٹھ جاتی، کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آدمی کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ کبھی کبھی اسے اللہ کے جملہ انعامات سے، دنیا و آخرت کے انعام سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کس کی وجہ سے نیکی کی توفیق مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے انسان، جنات، فرشتے، جو بھی مخلوق اللہ کی، اور انہوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی اور بڑا قحط ہو رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ مقرر کر دیا وقت، اور انہوں نے کہا فلاں مقام پہ چل کے اللہ سے دعا مانگیں گے، گویا نماز استسقاء سمجھ لیجیے جو اب بھی مسلمان پڑھتے ہیں۔ چلے وہ وقت جو مقرر تھا اس کے لیے، اور تھوڑا سا آگے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بارش ہو جائے گی۔ وہ سارا لاؤ لشکر، انسان، جنات، جانور، کون کون تھے، اب وہ جب واپس لوٹے تو کسی نے پوچھا حضرت اتنی زحمت فرمائی، بادشاہ وقت ہیں آپ، تو یہ بارش اب کیا وہی آ گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں تمہارے ساتھ ہی بھی جا رہا تھا تو ایک چیونٹی ایک بل سے نکلی اور اس نے اپنے دونوں سامنے والے ہاتھ اٹھا دیے، اور اس نے کہا اللہ، گناہ تو انسان اور جنات کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہ ہونے سے زمین میں گرمی ہو گئی ہے، اور اللہ ہم مر گئی ہیں، ہم جلے جا رہی ہیں، پروردگار بارش دے دے۔ تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں اس چونٹی کی مان لی ہم نے، سن لی اس کی دعا، اور بارش ہو جائے گی۔ تو جو تبصرہ اس پہ کیا ہے نا سلیمان علیہ السلام نے، وہ ہے نبوت کا مقام۔ انہوں نے کہا ارجعوا، میں نے اسی لیے تمہیں کہا لوٹ جاؤ، فقط سقیتم لغیرکم، اللہ نے چیونٹیوں کے صدقے انسانوں کو بارش دے دی۔ یہ ہے بات، کوئی نہیں جانتا۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ چیونٹیوں، نبوت نے بتائی نا بات، نہ بتاتے تو کون سوچ سکتا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے ان کی وجہ سے جو کام نہیں کرتے۔ عورتیں گھروں میں کام نہیں کرتی، بچے کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہل ترزقون الا بضعفائکم،
اور جو تمہیں رزق خدا دیتا ہے یہ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ تم پہ کچھ لوگوں کا انحصار ہے، غریب ہیں، کمزور ہیں۔ ایک آدمی کام کرتا تھا بہت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ترمذی کی روایت میں آیا، اس نے شکایت کی، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی کام نہیں کرتا، گھر کا سارا بوجھ میں ہی اٹھاتا ہوں، اسے آپ کہیے کوئی کام کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک ترزق بہ، اس کے صدقے ہی تو اللہ تجھے دے رہا ہے۔ اس لیے یہ جو تحریک ہے نا کہ گھر کا ہر فرد کام کرے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، ارے بھائی کیا پتا تمہیں کس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور وہ چیز نہ رہے پھر ہوش آ جاتی ہے ٹھکانے کہ وہ جو رزق کا اصل سورس تھا، اصل میں جہاں سے برکت تھی، وہ چیز کہاں گئی، اور یہ پھر اتنی جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جس کو تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں نا یہ کمزور کم لوگ ہیں، میں بالکل انہیں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور یہ اسی سے ملتی جلتی بات وہ ہے جو اس نے کہی تھی، ملک العادل، یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جس کے گورنر تھے، جس کے وہ تھے ملک زنگی جو تھے امیر المومنین اس وقت کے، تو صلاح الدین ایوبی کو اسلحے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے ظاہر ہے مرکز کو لکھا خط، انہوں نے کہا اسلحہ بھیجو، بیت المقدس کی فتح ہے اور لڑائی ہے سب کچھ۔ تو ملک العادل جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اسلحے کے لیے پیسے چاہیے اور پیسہ ہے نہیں۔ تو ان کے دربار میں کچھ دانا بھی تھے، عقل مند بھی تھے، ایسے بزرگ جمہورے جو ہوتے ہیں نا، یہ عقل والے بہت ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ انہوں نے کہا حضور ٹیکس لگائیں، اس نے کہا کس کس پہ ٹیکس لگاؤں، بحث ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو آپ پیسے بھیجتے ہیں نا اس ملک میں کہ اس خانقاہ میں اتنے پیسے چلے جائیں، اس خانقاہ میں، یہ نکمے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، تو یہ خانقاہوں میں جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں یہ نکمے لوگ، ان کے پیسے بند کریں، کچھ پیسے بچ جائیں گے، اس سے اسلحہ خرید لیں گے۔ تو دانا آدمی تھا، بڑے عقل مند آدمی تھے رحمہ اللہ۔ اس نے کہا تم مجھے مشورہ دیتے ہو، میں دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں میدان جنگ میں کہ تم اور ہم سب مل کے تیر چلاتے ہیں اور تیر اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتا، اور دشمن کامیاب ہوتا ہے، ہمارے تیر خطا کر جاتے ہیں، اور یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور دعا کے تیر اللہ کی طرف بھیجتے ہیں اور اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ان کی برکتوں سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ کہ میں تو نہیں یہ کر سکتا۔ یہ چیز ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ اعتراض چل رہا ہے، اب تک یہی ہے لوگوں کو کہ فلاں نہیں کماتا، فلاں کا مسئلہ یہ۔ اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا جن کو تمہاری نظریں کم دیکھتی ہیں نا، میں تو نہیں کہتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا، اللہ کسی دن برابر کر دے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اور اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما ان چیزوں کو، فی انفسہم جو چیز ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ منافقت کی ہے، نفاق ہے، اصل میں مسلمان نہیں ہے، تو مجھے اللہ نے اس لیے تھوڑا ہی بھیجا ہے کہ میں ان کے دل چیر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا نا غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا کیس تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ ان کا اللہ کے رسول وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اصل میں تو وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اوپر سے؟ اور اگر یہ قیامت میں اپنا کلمہ لے کے آ گیا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اور آپ اٹھے اور اٹھ کے جا کے ملتزم پہ بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا اللہم انی بریء مما سنیا، اللہ یہ جو حرکت ہوئی ہے ایک آدمی کے قتل کی جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اللہ میں اس سے بیزار ہوں، خدایا میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 1000 کافروں کے قتل کی خبر لا کے دو، مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب تم ایک آدمی کے اسلام کی خبر مجھے دیتے۔ پتا تھا انبیاء علیہ السلام کو کہ اصل دین کیسے چلتا ہے، قوموں میں محنت کیسے ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں چلو تو مجھے بتاؤ میرے پاس کیا آخر پیمانہ ہے؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں،
انی میں اذل من الظالمین پھر ہو جاؤں گا ظالموں میں سے. یہ جو اذن کا لفظ یہاں قرآن نے کہا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ تو کسی سوال کا جواب ہے. تو سوال کیا ہے؟ دیکھیے نا، انی اذل من الظالمین پھر ہو جاؤں گا میں ظالموں میں سے. تو پھر سے پہلے کلام تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ پہلے میں ایئرپورٹ جاؤں گا تو پھر جہاز ملے گا، اور کوئی کہے پھر جہاز ملے گا، تو پھر جہاز ملنے سے پہلے کیا فکر ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی بلا شبہ میں اذن پھر جب ہوں گا ظالموں میں سے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے ان مخلص ساتھیوں کو منافق کہوں تو انی اذل من الظالمین، جب ہو جاؤں گا میں منافقوں میں سے، میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے، ظالموں میں سے. اس لیے جو لوگ بھی اعمال لاتے ہیں ظاہر کا اعتبار کرنا پڑتا ہے اور بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے اصول کی بات کی. انہوں نے کہا بھئی دیکھو، جو تم لے کے آؤ گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، باقی نحن نحکم بالظواہر، ہم ظاہر پہ فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. واللہ اعلم بالسرائر، تمہارے اندر کیا نیت تھی اللہ جانے تم جانو. کوئی کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ اندر کو چیک کر سکے کہ اندر سے